الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر ایک عظیم رات ہے، برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے، اور اس کی برکتیں کتنی ہیں یہ آپ قرآن کریم میں سورہ قدر کی تلاوت کریں گے تو اس کی تلاوت سے اس رات کی فضیلتیں عیاں ہو جائیں گی۔ پہلی ہی آیت کے لفظ القدر کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ ابو حیان نے البحر المحیط میں دعویٰ کیا ہے کہ اکثر اہل علم کے نزدیک یہ مدنی ہے۔ علی بن حمد الواحدی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ پہلی سورت ہے جو مدینے میں نازل ہوئی، برخلاف اس کے الماوری کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم کے نزدیک یہ مکی ہے، اور یہی بات امام سیوطی نے اتقان میں لکھی ہے۔ ابن مردویہ نے ابن عباس، ابن الزبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی تھی۔ سورت کے مضمون پر غور کرنے سے بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کو مکے ہی میں نازل ہونا چاہیے تھا۔ اس کا موضوع لوگوں کو قرآن کی قدر اور قیمت اور اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب میں اسے سورہ علق کے بعد رکھنے سے خود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس کتاب پاک کے نزول کا آغاز سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات سے ہوا تھا، اس کے متعلق اس سورت میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ کس تقدیر ساز رات میں نازل ہوئی ہے، کیسی جلیل القدر کتاب ہے اور اس کا نزول کیا معنی رکھتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف نہیں ہے بلکہ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کا نزول ہماری طرف سے شب قدر میں ہوا۔ شب قدر کے 2 معنی ہیں اور دونوں ہی یہاں مقصود ہیں۔ ایک یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، یا بلفظ دیگر یہ کوئی معمولی رات عام راتوں جیسی نہیں ہے بلکہ یہ قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے کی رات ہے۔ اس میں اس کتاب کا نزول محض ایک کتاب کا نزول نہیں ہے بلکہ یہ وہ کام ہے جو نہ صرف قریش، نہ صرف عرب بلکہ دنیا کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ یہی بات سورہ دخان میں بھی فرمائی گئی ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ یہ بڑی قدر و منزلت اور عظمت و شرف رکھنے والی رات ہے، اور یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس سے کفار مکہ کو گویا متنبع کیا گیا ہے کہ تم اپنی نادانی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی اس کتاب کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھ رہے ہو اور کوس رہے ہو کہ یہ کیا بلا ہم پر نازل ہوئی ہے، حالانکہ جس رات کو اس کے نزول کا فیصلہ صادر کیا گیا وہ اتنی خیر و برکت کی رات تھی کہ کبھی انسانی تاریخ کے 1000 مہینوں میں بھی انسان کی بھلائی کے لیے وہ کام نہیں ہوا تھا جو اس رات میں کر دیا گیا۔ یہ بات بھی سورہ دخان کی آیت 3 میں ایک دوسرے طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ ملاحظہ آپ کریں سورہ دخان۔ آخر میں بتایا گیا کہ اس رات کو فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے اذن یعنی رب کے حکم سے رب کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں، جیسے کہ سورہ دخان آیت نمبر 4 میں امر حکیم کہا گیا ہے، اور وہ شام سے صبح تک سراسر اکثر سلامتی کی رات ہوتی ہے، یعنی اس میں کسی شر کا دخل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے بالآخر بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، ان میں کوئی برائی مقصود نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ بھی ہوتا ہے تو خیر کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ شر کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ اصل الفاظ ہیں انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، لیکن بغیر اس کے کہ پہلے قرآن کا کوئی ذکر ہو، اشارہ قرآن ہی کی طرف ہے، اس لیے کہ نازل کرنا خود بخود اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد کچھ اور نہیں بلکہ قرآن ہے۔ اور قرآن مجید میں اس امر کی بکثرت مثالیں موجود ہیں کہ اگر سیاق کلام یا انداز بیان سے ضمیر کا مرجع
خود ظاہر ہو رہا ہو تو ضمیر ایسی حالت میں بھی استعمال کر لی جاتی ہے جبکہ اس کے مرجع کا ذکر پہلے یا بعد میں کہیں نہ کیا گیا ہو۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ رات جس میں پہلی مرتبہ خدا کا فرشتہ غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا تھا، وہ مہینہ رمضان کا ہی مہینہ تھا۔ اس رات کو یہاں شب قدر کہا گیا ہے، اور سورہ دخان میں اسی کو مبارک رات فرمایا گیا ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے یعنی قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اس رات میں قرآن نازل کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس رات پورا قرآن حامل وحی فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر واقعات اور حالات کے مطابق وقتاً فوقتاً 23 سال کے دوران جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آیات اور صورتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ یہ مطلب ابن عباس نے بیان کیا ہے، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، حاکم، ابن مرویہ، بہقی نے بھی یہی مطلب بیان کیا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی، یعنی لیلۃ القدر سے۔ یہ امام شعبی کا قول ہے، اگرچہ ان سے بھی دوسرا قول وہی منقول ہے جو ابن عباس کا اوپر گزرا ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں بات ایک ہی رہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کا سلسلہ اسی رات کو شروع ہوا، اور یہی رات تھی جس میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل کی گئیں۔ تاہم یہاں تک کہ یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کی آیات اور صورتیں اللہ تعالیٰ اسی وقت تصنیف نہیں فرماتا تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اسلامی کو کسی واقعہ یا معاملہ میں ہدایت کی ضرورت پیش آتی تھی، بلکہ کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے ازل میں اللہ تعالیٰ کے یہاں زمین پر نوع انسانی کی پیدائش، اس میں انبیاء کی بعثت، انبیاء پر نازل کی جانے والی کتابوں اور تمام انبیاء کے بعد آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے اور آپ پر قرآن نازل کا پورا منصوبہ موجود تھا۔ شب قدر میں صرف یہ کام ہوا کہ اس منصوبے کے آخری حصے پر عمل شروع کیا گیا۔